السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ زرجان جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، گہری پرتپش نگاہیں محسوس کرتے اچانک سے گھبرا کر آنکھیں کھولتے اس نے سامنے کھڑے دل شیر کو دیکھا تھا۔ زرجان کو لگا تھا یہ اس کا وہم ہے۔ پچھلے اتنے دنوں سے یہ شخص پوری طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اسے ہر جگہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ صبح سے اسے کئی بار اپنے آس پاس دیکھ چکی تھی، اس وقت بھی اسے دل شیر اپنا وہم ہی لگا تھا۔ اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو بند کرتے واپس پہلے والی پوزیشن اختیار کی تھی، جبکہ دل شیر اس کے اس ری ایکشن پر پہلے شدید حیران ہوا تھا، مگر پھر اپنی اس دیوانی کی کنڈیشن سمجھتے وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا، اور اس حسین دوشیزہ سے کچھ فاصلہ برقرار رکھتے وہ اس کے قریب بیڈ پر آن بیٹھا تھا۔ زرجان کی مہندی کا ڈیزائن اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر وہ اسے بالکل بھی تھا، کیونکہ یہ مہندی اس کے نام سے خالی تھی۔ دل شیر نے اپنی پاکٹ سے مہندی کی کون نکالتے زرجان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے زرجان نے کرنٹ کھاتے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں، جب سامنے بیٹھے دل شیر کو دیکھ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہونے ہی والی تھی، جب دل شیر نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے نازک پنکھڑیوں پر جماتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ عنائشہ نے جو کیا ہے اس کا بہت بڑا بھگتان بھگتنا پڑے گا اسے۔ ہماری بیٹی ہو کر اس نے ہمارے اس دشمن کا ساتھ دیا۔ میناز، کیا یہی تربیت کی تم نے اپنی بیٹی کی، جسے یہ نہیں پتا کہ اس کا دشمن کون ہے اور اپنا کون؟ اس کو عقل تبھی آئے گی جب وہ سردار اور اس کے حویلی والے دھکے مار کر اسے وہاں سے نکالیں گے۔ فہیم خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واپس جتوئی حویلی جا کر اپنی بھانجی کا گلا دبا آئیں، جس نے انہیں اتنے لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ان کے کھودے گئے گڑھے میں انہیں ہی دھکیل دیا تھا۔ وہاں تو سردار زاکوان جتوئی کے سامنے وہ عنائشہ کو آنکھ اٹھا کر غصے کی ایک نظر سے بھی نہیں دیکھ پائے تھے، جو بات دیکھتے مہناز بیگم کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ ان کا وہ اطمینان ابھی بھی ان کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ماں تھیں۔ عنائشہ کے لہجے میں زاکوان جتوئی کے لیے دکھائی دینے والی محبت ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی، اور یہ بھی کہ زاکوان جتوئی سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی، شاید وہ خود بھی نہیں۔ وہ اب عنائشہ کی جانب سے مطمئن ہو چکی تھی۔ انہیں اپنا داماد بہت اچھا لگا تھا، جسے اتنے ٹائم سے وہ جھٹلاتی آئی تھیں، مگر اب انہیں اپنی اسی سوچ پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ بس اب ایک بار عنائشہ سے مل کر اس کی غلط سوچوں کو بدلنا چاہتی تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ زاکوان جتوئی اس کے لیے سب سے بیسٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں یہ موقع بھی بہت مشکل سے ملنے والا تھا۔ بابا سائیں، ہم زاکوان جتوئی کا سر جھکا نہیں پائے، مگر وہ سر کاٹ تو سکتے ہیں نا۔ زاکوان جتوئی ایک اکیلا ہی طاقتور ہے اس حویلی اور قبیلے میں، اگر اسے ہی ختم کر دیا جائے تو وہ سب ٹوٹ جائیں گے اور ہم مزید طاقتور۔ زاکوان جتوئی کے بعد اس قبیلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد عنائشہ تو ویسے بھی ہمارے پاس ہی آ جائے گی۔ ویسے پھوپھو، آپ کی بیٹی کے حسن کے بہت چرچے سنے ہیں۔ زاکوان جتوئی کے ہوتے ہوئے تو اسے دیکھنے کا اتفاق نہ ہو پائے شاید، مگر اس کے بعد تو ہماری کزن نے اسی حویلی آنا ہے۔ جابر خان کی زاکوان کو قتل کرنے والی بات سن کر مہناز بیگم کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور اس کی اگلی کی جانے والی بات پر مہناز بیگم کا دل چاہا تھا اپنی بیٹی کی حوالے سے اپنے بھتیجے کی یہ بری نیت دیکھ کر خود ہی اس کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ جابر، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں۔ زاکوان جتوئی کے ساتھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ویسے اسے ہرانا بہت مشکل کام ہے، مگر اسے مارنا بھی آسان بالکل نہیں ہے۔ اس کا وہ خاص آدمی دل شیر اس سے کم بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی زاکوان کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ ہمیں ان دونوں کو ہی ایک ساتھ ختم کرنا ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے، تبھی ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ فہیم خان کو اپنے بیٹے کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی، جبکہ مہناز بیگم وہاں بیٹھی اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کی پلاننگ سنتی پہلو بدلنے کے سوا کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ انہیں اب کسی بھی حال میں زاکوان جتوئی یا دل شیر تک ان لوگوں کی اس ساری سازش کی خبر پہنچانی تھی۔ اسی لمحے جابر کا فون بجا تھا۔ مہناز بیگم
جو وہاں سے اٹھنے کا ارادہ رکھتی تھیں واپس سے وہیں ٹک گئی تھیں، مگر ڈابر خان نے فون رکھتے جو بات کہی تھی اس نے مناز بیگم کے ہاتھ پیر پھیلائے تھے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے کل کے دن ہی کرنا ہے۔ کل صبح ذاکوان جتوئی اور دل شیر نے ایک ساتھ کسی بہت اہم کام کے لیے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ میرے بہت خاص آدمی نے مخبی کی ہے، آپ اپنے آدمیوں کو تیار کریں بابا صاحب۔ ذاکوان جتوئی اور دل شیر کو مارنے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی سرداروں کے سردار ذاکوان جتوئی کو مارنے کی پلاننگ بھی کر سکتا ہے۔ ڈابر خان کی بات سن کر فہیم خان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میناز بیگم کو اپنے بھائیوں کی ایسی سازشوں کا علم تھا، مگر انہیں اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ وہ لوگ اس حد تک گر چکے تھے کہ لالچ کی خاطر کسی کی جان لینے پر تل جاتے۔ وہ ان لوگوں کے اٹھتے ہی اپنے روم کی جانب بھاگی تھیں۔ دروازہ لاک کرتے انہوں نے ذاکوان کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر مسلسل کئی بار کی کوششوں کے بعد بھی ذاکوان کی جانب سے کال پک نہیں کی گئی تھی۔ ذاکوان کے بعد انہوں نے انائشہ کا نمبر بھی ڈائل کیا تھا، مگر اس کا نمبر بھی بند دیکھ میناز بیگم کی پریشانی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا خود ہی اڑ کر وہاں پہنچ جائیں اور ذاکوان جتوئی کو اس کے سر پر منڈلاتے خطرے سے بچا لیں۔ زرجان نے سر دائیں بائیں مارتے اس کی گرفت سے اپنا منہ چھڑوانا چاہا تھا، مگر دل شیر بنا اپنا ہاتھ ہٹائے دائیں ہتھیلی سے کون پکڑے اس کے دہانے ہاتھ پر اپنا نام لکھ گیا تھا۔ زرجان نے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دل شیر کی دھمکی پر وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ہاتھ ایک جگہ رکھو، اگر ذرا سا بھی ہلایا تو تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی ساری مہندی میں نے خراب کر دینی ہے۔ دل شیر اس کے چہرے پر لہراتی لپ کو پھونک مار کر پیچھے کرتا۔ زرجان کا دل لرزا گیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ دل شیر نے کہاں نام لکھا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر دل شیر اپنا کام پورا کرتا اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا نام لکھ چکا تھا۔ اس نے اتنی مہارت سے اپنا نام لکھا تھا کہ زرجان کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ چلانا مت، ورنہ تمہارے گھر والے تمہیں یہیں سے میرے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ دل شیر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے اسے وارن کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ زرجان نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنی رکی سانسیں بحال کی تھیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ زرجان اسے خون خوار نظروں سے دیکھتی بنا مہندی کی پرواہ کیے اس پر جھپٹنے ہی والی تھی، جب دل شیر نے اس کے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں کے اوپر سے تھامتے اس کی مہندی کو خراب ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ اب یہ مہندی میرے نام کی لگ چکی ہے، اب یہ کسی قیمت پر خراب نہیں ہونی چاہیے۔ دل شیر اس کا چہرہ اپنے قریب لاتا دھمکی دے گیا تھا، جبکہ اس کے انداز زرجان کا دل دہلانے کے لیے کافی تھے۔ کیا مطلب؟ تمہارے نام کی مہندی کیوں؟ یہ مہندی میرے ہونے والے شوہر کے نام کی ہے، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ آخری بات کہتے زرجان کی آنکھیں بالکل نم ہو چکی تھیں۔ کبھی میری محبت بھی رہی ہو تو سوچا ایک بار تمہیں اس روپ میں دیکھ آؤں، بعد میں پتہ نہیں زندگی مہلت دے نہ دے۔ دل شیر کی بات پر زرجان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ یہ شخص آخر ہر بار اپنے مرنے کی باتیں کر کے اسے اذیت کیوں دیتا تھا؟ تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چلاؤں گی۔ میں نے زندگی میں جو کھونا تھا وہ کھو چکی ہوں، اب مزید کسی بات کا خوف نہیں رہا، اسی لیے اس بار میری اس دھمکی کو۔ زرجان ابھی مزید بول رہی تھی جب دل شیر آگے بڑھا تھا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتا اس کے روم کے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرجان کی آنکھیں خوف کے مارے باہر آنے کو تیار تھیں۔ باہر گیٹ پر اور حویلی کے چاروں جانب بہت سارے گارڈز موجود تھے۔ زرجان کو بالکل سمجھ نہیں آیا تھا یہ سرپھرا انسان چاہتا کیا ہے۔ چلاؤ، تم جتنا مرضی چلانا چاہو، یہاں سے آواز کلیئرلی تمہارے سب گھر والوں تک جائے گی۔ دل شیر اسے یوں گود میں اٹھائے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ زرجان نے چہرہ موڑ کر دل شیر کی جانب دیکھا تھا جو اس کے انتہائی قریب تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ زرجان کو اپنا دل بری طرح دھڑکتا معلوم ہوا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ بہت ضبط کے بعد بھی زرجان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دو تمہیں؟ دل شیر اسے نیچے اتارتا انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو چن گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر زرجان کا منہ ہونٹوں کی طرح کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس لمحے وہ دل شیر کو اتنی حسین لگی تھی کہ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو رکھ پایا تھا۔ مہندی اور پھولوں کی خوشبو سے مہکتی وہ حسین دوشیزہ
اس وقت اس کی دست رست میں تھی، دلشیر رکا تھا اور اس کی مہک اپنی سانسوں کے راستے دل میں اتارتا چلا گیا تھا۔ زرجان اس کے ایک دم قریب آ جانے کی وجہ سے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی جب اس کی نظر پورچ میں رکتی گاڑی اور وہاں سے نکلتے شخص پر پڑی تھی جس کی تصویر بھابھی نے اسے اس کا ہونے والا دلہا کہہ کر دکھائی تھی۔ بارات تو کل تھی، پھر یہ یہاں کیوں آ رہا تھا آج؟ زرجان کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا، مگر وہ خوف سامنے کھڑے شخص کے خوف سے بہت کم تھا۔ وہ اسی جانب دیکھ رہی تھی جب دلشیر کو اس کی یہ حرکت بہت ہی ناگوار گزری تھی۔ اس نے زرجان کا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کی گرفت میں قید کرتے اپنے چہرے کے انتہائی قریب کیا تھا۔ زرجان نے آنکھیں سکیڑتے خوف کے عالم میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ جب دلشیر اس کے گلابی گال کے ساتھ اپنی بڑی شیب کو مسلتا، زرجان کے گالوں کو لال کرتا، انہیں جلسا گیا تھا۔ ان کی چبھن سے زرجان قسمساتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی پورے چہرے پر۔ یہ اس جلن کا جواب ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اس شخص کو دیکھ کر میرے دل کو جو جلایا ہے۔ سوچو، اگر تم کسی اور کی ہو گئی تو میرے ہاتھوں کون کون ڈل سکتا ہے؟ ابھی بھی ایک دن کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر اس شادی کا فیصلہ کرنا۔ دلشیر اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا واپس پلٹا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم مجھے چھوڑ چکے ہو۔ زرجان کو اس وقت دلشیر پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ جانتا ہوں، مگر تم نہیں جانتی کہ مجھے اپنی چھوڑی ہوئی چیزوں پر بھی کسی کا عکس برداشت نہیں، اور تم تو پھر میری سابقہ محبت ہو، تم پر کسی اور کی نگاہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ دلشیر اسے دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زرجان کو اپنا آپ پتھر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ایک بار اسے اذیت دے کر اس شخص کا دل نہیں بھرا تھا جو اس پر ایک نیا ستم ڈھانے والا تھا؟ زرجان آنسو میں بھیگتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اناشا کی صبح سے دلشیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ مغرب کے بعد روم سے نکل آئی تھی۔ پورا دن روم میں بیٹھ بیٹھ کر وہ بہت زیادہ بور ہو گئی تھی، مگر باہر آ کر اسے ہر جانب ایک غیر معمولی سی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ آج؟ حیرت انگیز طور پر اس حویلی میں اتنی خاموشی کا راز کیوں ہے؟ اناشا سیڑھیوں کے پاس کھڑی ملازمین کے قریب آتی ملازمین کو مخاطب کرتے بولی تھی، جو اس وقت سر جھکائے کھڑی کافی خوف زدہ سی لگ رہی تھی۔ یہ کوئی عام خاموشی نہیں ہے بابی سائیں، اسے ہماری حویلی میں طوفان سے پہلے کی خاموشی تصور کیا جاتا ہے۔ غزالہ وہاں آتے اپنی رائے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پائی تھی، مگر انداز اس کا بھی کافی تشویش زدہ سا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کچھ ہوا ہے حویلی میں؟ اناشا ابھی اتنا ہی بول پائی تھی جب حال کمرے سے سنائی دینے والی زاکوان جتوئی کے غصے بھری دھاڑ اور ساتھ ہی کسی کے گرنے کی آواز پر اناشا کا دل ہول اٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اناشا اتنی شدید آواز پر دل پر ہاتھ رکھتی گھبرا کر بولی تھی، لگتا ہے سردار سائیں نے اسجد ادا سائیں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ غزالہ فکری سے اس جانب دوڑی تھی، مگر کیوں؟ شبنم، کیا ہو رہا ہے اندر؟ اناشا نے اتنی غسیلی اور اونچی آواز زاکوان کی آج تک نہیں سنی تھی۔ اس کا اپنا دل خوف سے بھر گیا تھا، نہ جانے کس نے اس زخمی شیر کو پھر سے للکار دیا تھا۔ صبح تو وہ اس کے پاس سے بہت اچھے موڈ میں گیا تھا۔ سردارنی سائیں غضب ہو گیا ہے، اسجد سائیں مخالفین کی بیٹی کو گھر سے بھگا کر لے آئے ہیں۔ سردار سائیں ایسی حرکت کرنے والوں کو بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ ان دونوں کا کیا کرتے ہیں۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ سردار سائیں بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور اتنے غصے میں ان کی سنائی جانے والی سزا ہمیشہ بہت دردناک ہوتی ہے۔ شبنم روتے روتے اسے ساری کہانی سنانے لگی تھی، جو سنتے اناشا بھی پریشان ہوئی تھی۔ اسجد کیوں بھگا کر لایا ہے اسے؟ کیا صرف دشمنی کی وجہ سے؟ اناشا کو اس بات پر یقین کرنے میں کافی دشواری پیش آئی تھی کہ اس حویلی کے مرد محبت بھی کر سکتے تھے۔ جی، وہ اس لیے کہ وہ شہر بانو بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور دشمنی کی وجہ سے ویسے تو کسی قیمت پر ان دونوں کی شادی نہیں ہو پانی تھی، تو ان دونوں نے یہ سنگین قدم اٹھایا۔ اسجد سائیں سردار سائیں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر شہر بانو بی بی کے گھر والے ان کی زبردستی شادی کروا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے جلد بازی میں سردار سائیں سے پوچھے بغیر یہ سب کر دیا۔ شبنم ہمیشہ کی طرح ہر بات سے واقف تھی اور اناشا کو ساری اطلاع دیتی چلی گئی تھی۔ تو تمہارے سردار سائیں کو چاہیے نا انہیں سپورٹ کرے۔ یہ کیا بات ہوئی سزا دینے والی؟ یہ سردار بالکل سائیکو ہے، نہ خود محبت کرنی ہے نہ کسی اور کو کرنے دینی ہے۔
میں بھی دیکھتی ہوں کیسے الگ کرتا ہے یہ سردار ان دونوں کو۔ اناشا پورے عزم کے ساتھ ہال کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سردارنی سائیں ابھی مت جائیں اور انہیں کچھ مت کہیں، سردار سائیں اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ شبنم اپنی سرپھری سردارنی کو ایکشن میں آتا دیکھ اسے روکتی رہ گئی تھی، مگر اناشا اس کی ایک بھی سنے بغیر اندر داخل ہو چکی تھی۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ ایک بار اس کا دل بھی خوف زدہ ہوا تھا۔ ذاکوان غصے سے بھرا اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے اسجد پر دھاڑ رہا تھا۔ اسجد اور حویلی کے تمام افراد پریشان سے ایک جانب کھڑے تھے، جبکہ شہر بانو ایک جانب ملازمین کے بیچ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ سائیں، میں جانتا ہوں میں قصوروار ہوں، مگر مجھے میرے قصور کی اتنی بڑی سزا مت دیں۔ میں بہت محبت کرتا ہوں شہر بانو سے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ نے اسے واپس بھجوا دیا تو وہ لوگ شہر بانو کو ختم کر دیں گے۔ خدا کے لیے اتنی بڑی سزا مت دیں۔ اسجد ذاکوان کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتے بولا تھا، مگر اسجد سمیت سب ہی جانتے تھے کہ ان کا سردار محبت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سنگ دل تھا۔ اسجد کو اپنی اس غلطی پر معافی مل پانا ناممکن سی بات تھی۔ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے سردار سائیں کا، عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اپنے عاشقوں کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگنے والیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینا ہی باقی سب کے لیے بہترین سبق ہے۔ سفینہ بیگم اندر داخل ہوتی اناشا کو دیکھ مناز بیگم کے حوالے سے اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی، جنہوں نے حویلی میں یہی مشہور کر رکھا تھا کہ مناز بیگم کو حویلی سے بھاگنے میں مدد کرنے والے ان کے بھائی نہیں بلکہ ان کا کوئی نام نہاد عاشق تھا۔ اناشا نے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ان کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، مگر میرے مطابق سردار سائیں کا فیصلہ بالکل غلط ہے اور نہ ہی میں اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہوں۔ اناشا سفینہ بیگم اور وہاں موجود باقی تمام افراد کو اگنور کرتی ذاکوان جتوئی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر غصے سے بھرے ذاکوان نے اسے جن سرد و وحشت ناک نگاہوں سے دیکھا تھا، اناشا کو اپنا حلق بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سردارنی، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ ذاکوان نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں بہت مشکل سے اپنی مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ پر ضبط قائم رکھا تھا۔ زرجان کو ابھی روم میں آ کر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بھابھی بہت پریشانی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ زرجان ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ بیڈ سے اٹھ کر ان کے قریب گئی تھی۔ بہت بری خبر ہے زرجان، بھابھی نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے سسرال والوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے، اب کل تمہاری بارات نہیں آئے گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتے جو سردار ذاکوان جتوئی کے دشمنوں میں سے ہو۔ بھابھی کا انداز بتا رہا تھا باہر اس وقت کس قدر ٹینشن کا ماحول ہوگا۔ وہ گمسم سی انہیں دیکھے گئی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے انکار کرنے کی وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر یہاں کے لوگ تو صرف یہی سمجھیں اور مانیں گے کہ شاید تم میں ہی کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے بارات سے عین ایک دن پہلے شادی ٹوٹ گئی۔ ہمارے لوگوں کی تھی یہ ہے کہ اگر کل تمہاری بارات نہ آئی تو تم ہمیشہ کے لیے اسی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤ گی، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ بھابھی کی عجیب و غریب باتیں زرجان کا دماغ الٹا گئی تھیں۔ وہ یہاں کے رسم و رواج کے بارے میں جانتی تھی، اسی لیے یہاں سے ضد کر کے شہر پڑھنے چلی گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس انہی میں الجھ کر رہ جائے گی۔ جس انسان نے اسے ان سب سے نکالنے کے وعدے کیے تھے وہ تو اس سے بالکل بے پرواہ ہو گیا تھا۔ بھابھی یہ سب کیا ہے؟ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی یہ شادی، نہ ہی مجھے کسی سے شادی کرنی ہے۔ آپ پلیز اماں اور بابا سائیں سے کہہ دیں کہ میری خاطر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل اگر میری بارات نہ آئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، میری بھی نہیں ہوگی۔ زرجان اکتائے ہوئے لہجے میں بولتی اپنا سنگھار خراب کرنے ہی والی تھی جب بھابھی نے اس کے ہاتھ تھامتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ زری، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا اول فول بول رہی ہو؟ خدا نہ کرے تمہیں ان لڑکیوں کی جیسے زندگی گزارنی پڑے، بنا کسی قصور کے۔ لوگوں کے نشتر جیسے الزام سہنا آسان نہیں ہوتا۔ بابا سائیں اور تمہارے ادا سائیں کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ بھابھی اسے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے اور کہنے سے وارن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ زرجان ابھی واپس بیڈ پر آن کر بیٹھی ہی تھی جب اس کے موبائل پر میسیج ٹون بجی تھی۔ اس نے انجان نمبر دیکھ حیران ہوتے نوٹیفیکیشن اوپن کیا تھا۔ کہا تھا نا اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔
دل شیئر کے میسج کے ساتھ آئے ایموجز دیکھ زرجان تپ اٹھی تھی۔ اس نے اس نمبر پر کال ملانی چاہی تھی، مگر اب وہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ تو یہ سب دل شیئر نے کیا ہے، مگر کیوں؟ زرجان کے پاس ابھی بھی اس کیوں کا جواب نہیں تھا۔ کیوں؟ میں کیوں روم میں جاؤں؟ اس حویلی کی سردارنی ہوں، دو لوگوں کی زندگیوں کے اتنے اہم فیصلے میں ہونے اور اس پر اعتراض اٹھانے کا حق رکھتی ہوں۔ اناشا اندر سے خوف سے لرزتے کانپتے دل کے ساتھ اپنا لہجہ مضبوط بناتی اس کے سامنے ڈٹی کھڑی رہی تھی۔ سردارنی کے اختیارات اتنے زیادہ بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ سردار سائیں کے فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ گلناز بیگم کو اناشا کا یوں زاکوان کے سامنے جا کر کھڑے ہونا بہت غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے بات کرنے کی اجازت ہے؟ یہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی ہیں۔ ایک سردارنی ہونے کے ناطے نہ صحیح، مگر ایک بیوی ہونے کے ناطے میں اپنے شوہر سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اناشا کو گلناز بیگم کا یوں بیچ میں مداخلت کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ سردار سائیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے مگر نیت نہیں۔ وہ دونوں سچی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے نکاح کرنے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ اناشا زاکوان کے سامنے ان دونوں محبت کرنے والوں کی وکیل بنی کھڑی ان کا کیس لڑ رہی تھی۔ اسجد نے عقیدت بھری مشکور نگاہوں سے اپنی سردارنی کو دیکھا تھا، جو صرف ان دونوں کی محبت کی خاطر سردار زاکوان جتوئی کے فیصلے سے ٹکرا گئی تھی، جو کرنے کی جرات آج تک کوئی نہیں کر پایا تھا۔ یہ یہی سمجھ رہی ہے ہر بار کی طرح اس کی یہ گستاخی بھی معاف ہو جائے گی۔ خولا کو یہ منظر دیکھنے میں سب سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں نہیں مانتا کسی بھی محبت کو۔ اسجد کو میری سنائی سزا ماننی ہوگی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا مجھ سے اور اس حویلی سے سارے تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ زاکوان سرد و سپاٹ احساس سے عاری انداز میں اپنی بات کہتا واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ وہ اناشا کے سامنے اپنا آپا نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تھا، مگر اس کا یوں جانا اناشا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ سردار زاکوان جتوئی، آپ یوں نہیں جا سکتے، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ اناشا زاکوان کا بازو تھامتی اسے روک گئی تھی۔ زاکوان اپنے بے قابو ہوتے غصے پر قابو رکھتے اپنی مٹھیاں مزید سختی سے بھیج گیا تھا۔ شبنم، غزالہ اور شمیم بیگم اناشا کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں، جبکہ حویلی کے باقی مرد حضرات خاموشی سے کھڑے اس لڑکی کی یہ دلیری ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سردار سائیں، مجھے یہاں کی باقی عورتوں کے جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں یہ ظالمانہ فیصلے برداشت نہیں کروں گی۔ اسجد نے محبت کی ہے اس لڑکی سے، وہ بھلا کیوں چھوڑ کر آئے اسے موت کے منہ میں؟ حویلی کے ہر مرد کو اپنی طرح احساس سے عاری اور پتھر دل سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ خدا کرے آپ کو بھی کسی سے شدید محبت ہو اور آپ کو بھی ایسے ہی اسے موت کے منہ میں پھینک کر آنا پڑے تو میں آپ سے پوچھوں۔ اناشا غصے میں ابھی مزید بھی نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی، جب اس کی آخری بات زاکوان کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ وہ جس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بات یہ لڑکی اتنی آسانی سے بھلا کیسے بول سکتی تھی؟ زاکوان کا دل اس سوچ پر ہی لرز اٹھا تھا کہ کبھی اس کی محبت کو موت کے منہ میں جانا پڑے۔ اناشا زاکوان جتوئی پوری قوت سے دھاڑا تھا، اناشا پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔